بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 109 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جمہور کے دلائل۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والذی یدل علی انہ التصدیق وحدہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والذی یدل علی انہ التصدیق وحدہ انہ سبحانہ وتعالی اضاف الایمان الی القلب فقال اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وقلبہ مطمئن بالایمان ولم تؤمن قلوبهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي، اور اس پر کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی نسبت قلب کی طرف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا۔ اسی طرح ارشاد ہے وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہے۔ اور اسی طرح ارشاد ہے ولم تؤمن قلوبہم، کہ ان کے دل ہیں کہ مطلق ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کا ہنوز تمہارے دلوں میں گزر تک نہ ہوا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ بے شمار مواقع میں ایمان پر عمل صالح کا عطف کیا گیا ہے، اور اس کو معاصی کبیرہ کے ساتھ متصلاً ذکر کیا گیا ہے۔ فقال تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اسی طرح ارشاد فرمایا مسلمانوں جو تم میں مارے جائیں ان کے بارے میں تم کو جان کے بدلے جان کا حکم دیا جاتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی کی آمیزش نہیں کی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ یہاں سے جمہور محققین کے دلائل مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان دلائل سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ معتزلہ نے حقیقت ایمان میں عمل کے داخل ہونے پر ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں ارتکاب کبیرہ کے وقت سلب ایمان کا حکم لگایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، اور اسی طرح جس وقت چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارتکاب کبیرہ کے وقت نفی ایمان کا حکم لگایا ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ عمل حقیقت ایمان میں داخل ہے، کیونکہ اگر عمل حقیقت ایمان میں داخل نہ ہوتا تو عمل کے مختلف ہونے کے وقت نفی ایمان کا حکم نہ لگایا جاتا۔ اب مصنف پہلے مسئلے کے دلائل کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن دلیل کی دو صورتیں ہیں۔
ایک دلیل ہے لاثبات المطلب اور دوسری ہے دلیل لنفی خلاف المذہب. مصنف ان دونوں قسم کی دلیلیں کو ذکر کرتے ہیں. پہلی دلیل تو صرف مقصد ثابت کرنے کے لیے ہے اور دوسری دلیل مخالف مذہب کی نفی کرنے کے لیے ہے، اور تیسری دلیل دونوں پہلوؤں کو جامع ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ دلائل جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر ایمان کی نسبت قلب کی طرف فرمائی ہے، اور وہ آیتیں یہ ہیں جیسے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اور قلبہ مطمئن بالایمان اور ولم تؤمن قلوبہم اور وہی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اب یہ تمام آیات جو ہیں، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت قلب کی طرف کی ہے. بعض آیات میں قلب کو ایمان کا ظرف بنا کر اور بعض میں قلب کو ایمان کا مسند الیہ بنا کر، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قلب ایمان کا محل ہے یا ایمان قلب کی صفت ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ایمان کے اندر تصدیق کے علاوہ قلب کی دوسری صفات تو معتبر نہیں ہیں. بس تصدیق متعین ہو گئی تو ہمارا مقصود ثابت ہو جاتا ہے. دوسری دلیل نفی مذہب مخالف کے لیے ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت ایمان میں عمل کو داخل نہ مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر عمل کا ایمان پر عطف کیا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ معاصی کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل میں تغایر ہے اور ایمان معاصی کے ارتکاب کے باوجود باقی رہتا ہے. اب رہی یہ بات کہ کن کن مواقع پر عمل صالحہ کا ایمان پر عطف کیا ہے اور تغایر کیسے مستفاد ہوتا ہے، اور کن آیات میں معاصی کے ساتھ ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اسے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا. اس آیت کے اندر عمل صالح کا ایمان پر عطف کیا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اور اصل عطف میں اصل یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہو، بس ایمان اور عمل صالح میں مغایرت ہے. اور جب عمل صالح اور ایمان میں تغایر ہے تو پھر اعمال کو جزو ایمان قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے، کیونکہ جز تو اس چیز کا عین ہوتا ہے. اور وہ آیتیں کہ جن میں معاصی کے ساتھ ایمان کا تذکرہ ہے وہ یہ ہیں جیسے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں. تو دیکھیں اس آیت کے اندر سب سے بڑی جو معصیت ہے یعنی قتل کا حمل کیا گیا ہے طائفتان من المؤمنین پر، یعنی ان دو جماعتوں پر جو صفت ایمان کے ساتھ متصف ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ تعلق الحکم بشیء موصوف بصفت يدل على حصول تلك الصفت حال التعلق، یعنی کسی شے موصوف بصفت کے ساتھ جب کوئی حکم متعلق ہوتا ہے تو یہ تعلق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تعلق کے وقت میں وہ صفت موصوف کے اندر موجود ہے. بس یہاں جو اقتتلوا کا طائفتان کے ساتھ تعلق ہے اور طائفتان یہ صفت ایمان کے ساتھ متصف ہے، لہذا قاعدے کے مطابق اقتتال کے وقت طائفتان کے اندر صفت ایمان موجود رہے گی. تو دیکھیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قتل جیسے اشد الکبائر کے ارتکاب کے وقت مومنین سے ایمان مسلوب نہیں ہوتا بلکہ موجود رہتا ہے. پس معتزلہ و خوارج کا مرتکب کبیرہ کو خارج عن الایمان قرار دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یعنی اے مومنین تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص واجب ہے. اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کتب علیکم القصاص، اب ایمان کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے پہلے یا ایھا الذین آمنوا،
اور کتب علیکم القصاص سے مراد قاتل ہے، کیونکہ قصاص قاتل ہی کے ذمہ واجب ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے قاتل کو ایمان کے ساتھ مخاطب فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ارتکاب کبیرہ سے ایمان مسلوب نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح مزید ایک آیت ہے، لیکن اس سے آگے ہم آئندہ اس سبق کو بڑھائیں گے آئندہ عبارت کے ساتھ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو یہیں تک موقوف کرتے ہیں، اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر آپ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے اندر دلائل محققین کے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نقلی دلیل تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نحو کے اعتبار سے ان میں دلیل ہو تو وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔